الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم شرک کی تعریف بیان کریں گے اور شرک کے لغوی و اصطلاحی معانی پر قرآنی شواہد سے بیان کریں گے۔ کچھ لوگ شرک میں بہت مغالطہ کرتے اور مغالطے سے کام شرک میں بہت مغالطے سے کام لیتے ہیں، ہر چیز کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو چیز شرک نہ ہو اور اس کو شرک بولے، جس طرح اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بہشتی زیور میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص سیرہ پہنے، یعنی جو دلہا شادی کے وقت جو دلہا سیرہ پہنتے ہیں، تو اس کو بھی اس جاہل مطلق نے شرک لکھا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جس طرح نجدی وہابی حضرات بھی شرک کے بارے میں بہت غلو کرتے ہیں اور ہر چیز کو شرک کہتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی تو نیا شرک کا ایک نیا قسم بھی آیا ہے کہ محبت میں بھی شرک لکھ دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی جو صحیح معانی اور مفہوم ہے، شرک کے جو حقیقی تعریف ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس کو خود بھی سماعت کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شرک کی تعریف جو شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کی ہے، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ یہ ہے: الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت، یعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنى استحقاق عبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرح عقائد صفحہ 16۔ یعنی شرک ثابت کرنا ہے شریک کا الوہیت بمعنی وجود میں، جیسا کہ مجوسی کرتے ہیں، یا بمعنی استحقاق عبادت میں، جیسا کہ بت پرست کرتے ہیں۔ یعنی کسی کو الوہیت میں کسی کو واجب الوجود ماننا یہ شرک ہے، اور کسی کو عبادت کا مستحق ماننا یہ شرک ہے۔ اور جو نجدی حضرات، جو بدعقیدہ حضرات اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر شرک کا الزام لگاتے ہیں کہ قبروں پر جانا شرک، یا یہ کرنا شرک، یا وہ کرنا شرک، تو اس میں یہ معنی ہرگز نہیں پایا جاتا۔ نہ اہل سنت و جماعت کسی کو خدا مانتی ہے، نہ الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہے، نہ عبادت کسی کی عبادت کرتی ہے، نہ انبیاء کی، نہ اولیاء کی، نہ اور کسی کی۔ تو پھر کس طرح یہ مشرک ہوئے؟ ہرگز یہ مشرک نہیں، بلکہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اور جو مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس کے تحت علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں شرک کے متعلق روایت پیش کی: جو مشرک نہ ہو اور جو اس کو مشرک کہے تو وہ شرک اس کی طرف خود لوٹ کر آتا ہے۔ محقق اعظم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشاعۃ اللمعات و تکمیل الایمان میں کہ بالجملہ شرک سے قسم است: در وجود و در خالقیت و در عبادت۔ یعنی شرک 3 قسم پر ہے: کسی کو واجب الوجود ماننا، یا کسی کو خالق کے حقیقی ماننا، یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں: ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، دوسری یہ کہ کسی اور کو اس کے سوا خالق حقیقی جانے، تیسری یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے یا جائز مانے، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کے لغوی و اصطلاحی معانی پر قرآن شواہد: شرک کا لغوی معنی ہے حصہ، اور شریک کا معنی ہے حصہ دار یا شامل ہونے والا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں: ام لہم شرک فی السماوات، سورہ فاطر آیت نمبر 40۔ کیا ان بتوں کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ دوسری آیت: هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، سورہ روم آیت 28۔ کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو؟ یہ سوال رب فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 3: رجلا
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. سورہ زمر آیت نمبر 29. ایک وہ غلام جن میں برابر کے چند شریک ہو اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ مذکورہ آیت ثلاثہ میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور شرک کا اصطلاحی معنی ہے کسی کو اللہ عز و جل کے برابر جاننا، اور یہ بہت بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف۔ اور ان میں اکثر وہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 2 فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، سورہ اعراف۔ اور پھر جب اس نے انہیں صالح بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرایا۔ آیت 3 حنیفہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام برے دینوں سے علیحدہ تھے اور مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 4 ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 5 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک بمعنی کفر بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح قرآن میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک اسلام قبول نہ کرے، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بہاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں مسلمان عورتوں کو نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بہاتا ہو۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجد آباد کرے خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ ان آیت میں شرک سے ہر قسم کا کفر مراد ہے، کیونکہ کسی بھی کافر اور کافرہ سے مسلمان اور مسلمہ کا نکاح کی اجازت نہیں، اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے، خواہ وہ کافر مشرک ہو یا صرف کافر ہو۔ نیز کوئی بھی کافر نہ مسجد تعمیر کرتا ہے نہ بات کرے، کیونکہ شرک اور کفر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی کہ ہر شرک کفر ضرور ہے مگر ہر کفر شرک نہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کو مان کر چاند سورج ستارے آگ پتھر حیوان انسان یا مخلوق کے کسی فرد کو لائق عبادت سمجھے یا کسی اور صفت میں اسے اللہ کے برابر جانے وہ مشرک ہے اور بلا شبہ کافر ہے۔ لیکن جو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہ ہو اسے ہم مشرک نہیں کافر کہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے اور ہمارے ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ اس آیت میں دہریوں کا ذکر ہے جو موت و حیات اور دیگر معاملات میں زمانہ کو مؤثر مانتے ہیں اور اللہ قدوس جل وعلا کو مؤثر حقیقی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں کافر کہا جائے گا، مشرک نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض کافر اللہ کو خالق و مالک مان کر بتوں کو اس کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے مشرک تھے، اور بعض سرے سے ہی خدا کے منکر تھے، جن کا ذکر سورہ جاثیہ کی مذکورہ آیات میں ہے۔ کفر اور شرک میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہ بات علماء کرام کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ نسبت کی 4 اقسام جو مجموعہ منطق میں موجود ہیں: نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص میں وجہ، نسبت تباین۔ نسبت تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، مثلا انسان اور ناطق، ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ نسبت عموم خصوص مطلق یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ایک تو دوسرے کلی کے تمام افراد پر صادق آئے لیکن دوسری پہلے کے بعد افراد پر صادق آئے، جیسا کہ انسان اور حیوان، کہ ہر انسان حیوان زندگی والا ضرور ہے مگر ہر حیوان زندگی والا انسان نہیں۔ اس طرح کفر اور شرک، کہ ہر شرک کفر ضرور ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ یہ عموم خصوص کفر اور شرک کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہے۔ نمبر 3 نسبت عموم خصوص میں وجہ، یہ کہ دو کلیوں میں سے ہر کوئی دوسرے کے تمام افراد پر نہیں بلکہ بعض افراد پر صادق آئے، جیسے حیوان اور اسود کالا، کہ نہ تو سب حیوان اسود ہیں اور نہ ہر اسود حیوان ہے مگر بلکہ بعض حیوان اسود ہے اور بعض اسود حیوان ہے۔ نسبت تباین،
یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کوئی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہے، مثلا انسان اور فرس گھوڑا، کہ کوئی انسان فرض نہیں اور کوئی فرض انسان نہیں۔ تو یہ تھے 4 نسبتیں اور اس کی مثالیں۔ تو یہ آج بیان کیا شرک کی تعریف، شرک اور جو قرآن سے اس کے شواہد۔ انشاءاللہ کل بھی شرک کی حقیقت، شرک کی اور ایک اور صورت بھی ہے وہ، اور شرک غلط انداز جو بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔